أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. آج تقریباً 2 آیاتوں کے متعلق گفتگو کی جائے گی. اس کے بعد رکوع سے الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، تو اس کو شروع نہیں کیا جائے گا چونکہ وہ لمبا مضمون ہے. پچھلے پورے رکوع کے اندر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر ہوا ہے. یہودیوں سے وعدہ لیا گیا، انہوں نے وعدے کو توڑا. عیسائیوں سے وعدے لیے گئے، انہوں نے توڑے. پھر ان کی دنیا اور آخرت کی سزا بیان کی گئی. پھر حضور علیہ السلام کا ذکر فرما کر کہا گیا کہ اب تمہارے پاس یہ رسول آ چکے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عظمت پہچانو اور ان پر ایمان لے آؤ. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہود میں کفر، وعدے کو توڑنا، انبیاء کی بے ادبی کرنا، اور یہی حال عیسائیوں کا بھی تھا. ان سارے گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود یہودی ایک دعویٰ کرتے تھے اور عیسائی بھی ان کے ساتھ تھے، حالانکہ ہیں کفر کے علم بردار، نافرمانیوں میں آگے بڑھنے والے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ اپنے متعلق ایک نظریہ رکھتے تھے. یہودی اور عیسائی ایک ذہن رکھتے تھے، اور اس ذہن کا وہ کبھی کبھی اظہار بھی کرتے تھے. کہتے تھے ہم کچھ ہو جائیں، چاہے ہم کتنے نافرمان کیوں بن جائیں، چاہے ہماری زندگی گناہوں کے ساتھ کتنی لت پت کیوں نہیں ہے، لیکن ان سب کچھ کے باوجود ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے اوپر اللہ ناراض نہیں ہوگا. ہم کافر ہیں تو اللہ ناراض نہیں، ہم نافرمان ہیں تو اللہ ناراض نہیں، ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تو اللہ ہم پر ناراض نہیں. اس لیے کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے نزدیک ایسے ہیں جیسے ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اور بیٹے چاہے جتنی غلطیاں کر لیں، جتنے قصور کر لیں، باپ ان سے درگزر کرتا ہے. ہم بھی اللہ کے نزدیک اللہ کے لیے بمنزل بیٹوں کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہمیں چاہتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ہم سے یوں محبت کرتے ہیں، گویا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. جتنا کچھ اولاد کر کے آ جائے تو جتنا اثر باپ کے اوپر اوروں کی بات کا ہوتا ہے، اولاد کی غلطی، اولاد کی نافرمانی، اتنا اثر باپ پر نہیں پڑتا. باپ اولاد کی غلطیوں پر چشم پوشی کرتا ہے، باپ اولاد کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، معمولی سی باتیں کر لیتا ہے تو کہنے لگے ہمارا اللہ کے ساتھ
ایسے ہی معاملہ ہے جیسے بیٹے کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ بھی تھا، یہ ان کا نظریہ بھی تھا، اور انہوں نے پھر صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ احباؤ، سیدھی سی بات ہے، اللہ ہمارا محب ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اور محبوب کی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ جس محبوب کا معنی جس سے محبت ہو جائے، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی محب تھا، دوسرا اس کا محبوب تھا۔ تو محبوب نے کہا محب کو کہ اگر میرے اندر کوئی غلطی، خامی، کمزوری نظر آ جائے نا، وہ مجھے بتا دینا۔ اس نے کہا یہ کام کسی اور کے ذمہ لگاؤ، میں ہوں تمہارا محب، تم ہو میرے محبوب، اور محب کو محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ اپنی سرے کے جاتے بھم دے دی ہر شے بھاوے، تے نہ بھم دے دی کچھ ہے نہ بھاوے۔ تو اس نے کہا یہ جو عیبوں والی بات ہے، خامیوں والی بات ہے، یہ کسی اور کے ذمہ لگا، کیونکہ جو مخالف ہوتا ہے اس کو اپنے مخالف کا ہر ہنر بھی عیب لگتا ہے، ہر خوبی بھی اس کو عیب معلوم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ جیسے دنیا کا قاعدہ بھی ہے کہ کسی محب کے سامنے محبوب کا تذکرہ کر دو، اس میں یہ خامی ہے، اس نے کہا تم نے سمجھے ہی نہیں ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہی حال ہمارا ہے، ہم کچھ ہو جائے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک ہم بیٹوں کی طرح پیارے ہیں، اللہ ہم سے درگزر کرے گا۔ بس چند دن کے لیے اگر کوئی آئی بھی صحیح بات تو چند ایک دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس چند ایک دن کی کہانی ہوگی، پھر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کچھ فرمایا ہے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کو کہہ دو کہ اے یہودیو، اگر تم اللہ کے نزدیک بیٹوں کی طرح ہو، اللہ کے نزدیک محبوب ہو، تو تم ذرا اپنی پچھلی تاریخ کو تو دیکھ لو، کیوں اپنی تاریخ بھول گئے ہو؟ لہذا ہم تمہاری تاریخ یاد دلاتے ہیں۔ فرمایا جگہ جگہ مختلف زمانوں میں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آیا تھا۔ باپ تو بیٹے کی اصلاح تو کرتا ہے، عذاب نہیں دیتا۔ اس کو ذرا اپنا الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ باپ بیٹے کی تادیب تو کرتا ہے، تعذیب نہیں کرتا۔ اس کو ادب تو سکھلاتا ہے، سمجھاتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اس کو عذاب نہیں دیتا، سمجھاتا ہے۔ اگر تم بھی اللہ کے چہیتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے اوپر عذاب کیوں آیا؟ داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں تمہارے ہی بڑے بندر اور خنزیر کیوں بن گئے تھے؟ پہاڑ طور کو ہم نے تمہارے سروں کے اوپر کیوں اٹھا کر کھڑا کیا تھا؟ یہ ساری تمہاری تاریخ ہے، کیوں بھول گئے ہو؟ مینڈکوں کا عذاب تمہارے اوپر آیا تھا، کچھوے تمہارے اوپر مسلط ہوئے تھے، تمہارا پانی جو ہے وہ خون بن جاتا تھا۔ تم اپنی تاریخ پر کیوں پردہ ڈالتے ہو؟ ذرا اپنی تاریخ کو سامنے رکھو۔ اے یہودیوں، بے شمار مرتبہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہے۔ یہ تو ہوئی دنیا کی کہانی، باقی رہی آخرت کی کہانی تو سن لو۔ کوئی تم اللہ کے بیٹوں کی طرح نہیں ہو، کوئی تم اللہ کے محبوب نہیں ہو، بل انتم بشر ممن خلق، اللہ کی اور مخلوق کی طرح تم بھی معمولی سے انسان ہو۔ جو قاعدہ اللہ کی اور مخلوق کے لیے ہے وہی قاعدہ تمہارے لیے ہے۔ ایمان لے آؤ گے تو بخشے جاؤ گے، ایمان نہیں لے آؤ گے تو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوگے۔
فرمایا یغفر لمن یشاء، اللہ بخشیں گے جس کو چاہیں گے اور عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے۔ بخشنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، اور نہ بخشنے کا قاعدہ یہ ہے جو کفر کی حالت میں رہ جائے گا۔ لہذا قاعدے اور اصول کے مطابق ساری مخلوق کی طرح تم بن جاؤ، تمہارے ساتھ بھی پھر وہی اصول ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جب کسی کو عذاب کا پتہ چل جائے، جیسے ہمارے ہاں گرفتاری کا پتہ چل جائے اور یہ ہو جائے کہ جی اگر فلاں آدمی گرفتار ہو گیا اس کو سزائے موت ہوگی، وہ بڑے بڑے شہروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ جی یہ چھوٹا شہر ہے، کہیں بڑے شہر میں چھپیں تاکہ حکومت کی گرفت میں نہ آئیں۔ اگر یہ سے بھی کام نہ چلے پھر وہ جعلی ویزے بنوا کر دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہاں کیس بن گئے، مقدمے بن گئے، دوسرے ملکوں میں بھاگ گئے، جی ادھر سے نہ آئیں گے نہ گرفت میں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے متعلق یہ نہ سوچنا، میں نے جس کے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے تو دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں بھاگ کر میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو، اس لیے کہ جاؤ گے کہاں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے اندر بھی بادشاہی اس کی، زمینوں کے اندر بھی حکومت اس کی۔ جو جتنے زمین پر شہر ہیں، جنگلات ہیں، سب اللہ کے پاس ہیں، اور جو ان میں رہے گا ان کا پتہ اللہ کو پورے طریقے سے ہے۔ وما بینہما، کہیں فضا میں لٹک کر کھڑے ہو جاؤ میں وہاں بھی تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا تو یوں نہ کہنا کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں آئے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم سب نے میرے پاس آنا ہے، کوئی چاہے تب بھی میرے پاس آئے گا، کوئی نہ چاہے تب بھی میرے پاس آئے گا۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا ذکر فرما کر اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا احسان جو فرمایا ہے اب اس کا ذکر فرمایا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں، یہودیوں اور عیسائیوں، کیوں بھولے ہوئے ہو؟ قد جاءکم رسولنا، ہمارے یہ رسول تمہارے پاس تشریف لا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ فرمایا یہ رسول آ کر کیا کریں گے؟ تم نے جو 600 سال کی مدت میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا وقفہ ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضور علیہ السلام کی پیدائش تک 570 سال بنتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے بعد پھر 570 سال بعد حضور علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ جو 570 سال کا زمانہ ہے، تورات ختم، انجیل گم ہو گئی، کسی کے پاس انجیل بھی تھی، زبور بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن اس میں کہانیاں ہیں، قصے ہیں جھوٹے، کوئی احکام نہیں، شریعت کی باتیں نہیں، کچھ سچے مضمون تھے، کچھ جھوٹے مضمون تھے۔ فرمایا نہ تمہارے پاس پچھلے نبی رہے، نہ تمہارے پاس پچھلی کتابیں رہیں۔ اس دوران یہ عرصہ دراز گزر گیا، سینکڑے سال۔ ان کے بعد ہمارے رسول تمہارے پاس آئے، انہوں نے آ کر تمہاری طرح علم کو چھپایا نہیں، تمہاری طرح علم کے اوپر رشوتیں نہیں لیں۔ یبین لکم، آ کر واضح طور پر جو کچھ تم چھپاتے رہے وہ بھی، اور جو کچھ میں نے اب اس کتاب میں بتلایا وہ بھی واضح طور پر نبی تمہیں بتلا رہے ہیں۔ اور بتلا بھی کب رہے ہیں؟
علی فترۃ من الرسل، جب رسولوں کے آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی، وقفہ ہو گیا تھا، جب نبی نہیں آ رہے تھے، اب نبی کے آنے کی ضرورت تھی، کتاب کی ضرورت تھی، نبوت والی روشنی کی ضرورت تھی، اب وہ نبی کتاب بھی لائیں، اپنی نورانی تعلیمات بھی لے کر آئیں، ان کی ذات بھی تمہارے درمیان میں پہنچ چکی ہے، اب قدر پہچانو اس نبی کی اور اس نبی پر ایمان لاؤ اور اپنی زندگی بھی بناؤ، آخرت بھی بناؤ، دنیا آخرت بنا لو۔ ایسے موقع پر رسول آئے تھے جب ان کے آنے کی ضرورت تھی، اور پھر انہوں نے آ کر تمہارے سامنے سب کچھ بیان کر دیا۔ فرمایا یہ ہم نے رسول آخری اس لیے بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن آؤ، ان تقولو، وہاں آ کر کہنا شروع کر دو، جی ہم کیا کرتے، ہمارے پاس ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکو۔ یہ خطاب ہے یہودیوں کو، یہ خطاب ہے عیسائیوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہم مخاطب ہیں اس کے، کہ ہم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن مجھے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہوا، جو کچھ پیغمبر علیہ السلام لائے تھے اس کا علم نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا میں حفاظت خود کروں گا۔ اور اللہ پاک نے حفاظت کیسے کی ہے؟ حفاظت کیسے کی ہے؟ آپ صبح کو آ جانا یہاں مدرسے میں، آتے تو ہوں گے، صبح کو آ جانا مدرسے میں۔ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایسے بچوں کو منتخب کیا ہے جو دنیا کے کسی کام کے نہیں، جو دنیا کا دکان نہیں کر سکتے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، ملازمت کی عمر نہیں ہے، مزدوری نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اللہ نے ان کو لے آئے، فرمایا آؤ میں تمہارے ذریعے اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہوں۔ اگر آتے ہم جیسے لوگ اور قرآن کریم پڑھتے اور یاد کرتے تو ہم کہتے جی ہم تو کھیتی باڑی چھوڑ کر آئے ہیں، دکان چھوڑ کر آئے ہیں، دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر آئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا احسان ہے اسلام پر، ہمارا احسان ہے دین پر۔ اللہ نے ان کے ذریعے حفاظت کروائی جو دنیا کے کسی کام کے نہیں، دکان نہیں کھول سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، گاڑی نہیں چلا سکتے، ڈرائیوری نہیں کر سکتے، اپنا شادی شدہ وہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کی ان کو فکر ہو۔ اللہ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہاری ایک ہی فکر ہے، پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ، اور یا کھیل لیا کرو یا پڑھ لیا کرو، اس کے بعد فارغ ہو کر روٹی کھا لیا کرو۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کروائی، اور ہم تک پھر اللہ پاک نے نظام بنوایا، جمعے کا نظام ہے، یہ دروس کا نظام ہے، علماء حق کا جو ہیں جگہ جگہ ان کے بیانات ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی نیابت میں نائب بن کر یہ سب حضرات جو ہیں کوئی قرآن کریم کے الفاظ پڑھا رہے ہیں، کوئی اس کے معنی اور مطالب سمجھا رہے ہیں، یہ سب نمائندگی ہو رہی ہے، اور دین کی حفاظت کا ایک نقشہ ہے، اور قیامت تک ایسے چلتا رہے گا۔ فرمایا فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب تو یہ بشیر بھی آ گئے ہیں جو ماننے والوں کو بشارتیں خوشخبریاں سنائیں گے، اور نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں اور اے اس امت کے لوگوں۔ اگر تم نے بھی اس نبی کی قدر نہ پہچانی پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یہودیوں کا پچھلے رکوع میں تم نے سنا اور عیسائیوں کا حال تم نے سنا، پھر تمہارا بھی حال وہی ہوگا۔ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں خدا جو اس زمانے میں تھا میں خدا اب اس زمانے میں وہی ہوں، ہر زمانے میں میری خدائی وہی ہوگی، میرا نظام اور میرا قانون وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی عظمت، آداب اور آپ کی تعلیمات
ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ جو سنا گیا کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شریعت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما، ہمیں فرما برداری کی توفیق دے، نافرمانی سے محفوظ فرما، باطل لوگوں کے انجام اور نتیجے سے ہمیں محفوظ فرما، یہودیوں اور عیسائیوں کا جو انجام ہوا ہماری اس سے حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہاں نیک اور عادل حکمران نصیب فرما جو تیری عوام کا خیر خواہ ہو، یہ مہنگائی کی پریشانی اور عذاب اس کو ختم فرما، اے اللہ اس شدید گرمی کے اندر پہلے بھی آپ نے رحمت والی بارش عطا فرمائی ہے، رحمت والی بارشیں عطا فرمائیں، رحمت والی بارشیں عطا فرمائیں، جو تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں عطا فرمائیں، جن فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہماری حفاظت فرمائیں، تو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔